إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. معزز و محترم دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اس وقت ہمارے شہر مکرانہ میں شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے اور آئے روز کہیں نہ کہیں سے دعوت کا فون آتا ہے. اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں شادی اور اسلامی تعلیمات کے تعلق سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی جائیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل کی ہے، سورۃ النور، جس کا نام ہے سورہ نور. نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، چراغ. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے سماج سے متعلق ٹاپکس کو بیان کیا ہے، معاشرے کے متعلق مسائل اور احکامات کو بیان کیا ہے. ایک خوشحال معاشرہ اور سماج کون سا ہو سکتا ہے؟ ایک خوشحال اور امن والے سماج کے اندر کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، کون سی صفات ہوتی ہیں؟ سورۃ النور یہ معاشرے کے تعلق سے گفتگو کرتی ہے اور معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں کافی ہدایات اور تعلیمات دیتی ہے. سورۃ النور کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسموعہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی انسان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شادی کی عمر تک پہنچ چکا ہو، اسے شادی کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. شادی کی عمر جس کی بھی ہو گئی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، اسے شادی کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. پتہ چلا شادی کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد شادی کا نہ ہونا یہ اچھے سماج اور معاشرے کی دلیل نہیں ہے. وہاں پھر اب لڑکوں کے قدم بہکیں گے، بے روی آئے گی، بے حیائی پھیلے گی. تو شادی کی عمر پہنچنے کے بعد کوئی بھی بغیر شادی کے نہیں رہنا چاہیے. یہاں اللہ رب العالمین نے
شادی کی عمر ہونے کے بعد یا جس کو شادی کی ضرورت ہے بغیر شادی کے نہیں رہنا ہے، دو طرح کے لوگوں کو شامل کیا۔ پہلا تو کنوارے جن کی شادی نہیں ہوئی، بلوغت کی عمر ہو چکی ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، اور دوسرا جن کی شادی پہلے ہو چکی تھی لیکن پھر اب وہ شادی ختم ہو گئی کسی بھی سبب کی بنا پر، کسی کا نکاح ہوا، عورت کا انتقال ہو گیا، شوہر بغیر شادی کے، کسی کی شادی ہوئی، بیوی کو طلاق دے دیا شوہر نے، شوہر مطلقہ ہو گئی یا خلا کا معاملہ پیش آ گیا، کسی بھی وجہ سے میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہ ہو سکا، شادی ختم ہو گئی، اللہ نے ان کو بھی شامل کیا ہے کہ ایسے مرد اور عورت جن کی شادی ختم ہو چکی ہے کسی بھی سبب کے بنا پر، اگر کسی کو طلاق ہو گیا ہے مرد و عورت، ان کی بھی شادی کرواؤ اگر شادی کی ضرورت ہے۔ ابھی عمر ہے، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، شادی کی عمر ہے، ضرورت ہے، شادی کرواؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا پہلا حکم ہے سورۃ النور کے اندر، اور اس کو مایوب سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی بیان کروں گا۔ شادی کے تعلق سے ہماری روایات، ہمارے سماج کی روایات، اور ہمارا سماج جس ڈھرے پر چل رہا ہے، اور فالتو کی بیزا چیزیں، رسم و رواج جو خود ہم نے اوڑھ کے رکھی، جو شادی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سخت مخالف ہے ان چیزوں کا، اور جو ایسی چیزیں اپنا رہا ہے سماج اور معاشرے میں، تو سماج اور معاشرے کا ہر فرد مجرم ہے، ظالم ہے، ہر فرد ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، امیر آدمی بھی ظلم کر رہا ہے، مجرم ہے، اور اس کے اندر جو بھی شریک ہے، ہم علماء کرام بھی اس میں مجرم ہیں، ہم بیان نہیں کرتے لوگوں کو، ہم بھی برابر کے کہ لوگوں کو شادیوں کے تعلق سے جو اہم چیزیں ہیں وہ بیان نہیں کرتے، اور لوگ اسے اسلام کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ان چیزوں سے اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ جس کی بھی شادی کی عمر ہے، جس کو بھی شادی کی ضرورت ہے، اس کو بغیر شادی کے نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ شادی کے معاملے میں روزی روٹی، کاروبار، یہ آڑے نہیں آنا چاہیے، یہ حیلہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تو میں لکھ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر شادی کو رزق کے اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا ہے، تم شادی کرو، اللہ تمہارے لیے رزق کے راستے کھول دے گا۔ شادی گویا روزی روٹی کا، رزق کمانے کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ، ایک سبب ہے۔ روزی روٹی کا بہانہ بنا کر شادی بیاہ میں ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا، یہ اچھے سماج اور معاشرے کی صفت اور خوبی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا ان یکونوا فقراء، اگر فقیر ہوں گے، روزی روٹی کا مسئلہ ہوگا، تو اللہ تعالی شادی کے بعد تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، تمہیں غنی کر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ روزی روٹی کا مسئلہ بھی یہ شادی کی آڑ میں، شادی کے راستے میں آڑ نہیں بن سکتا۔ ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں ویل سیٹل ہو جاؤں، ابھی میں لکھ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں۔ اسلام کہتا ہے آپ کے پاس مہر کی طاقت ہے، مہر کی طاقت ہے، اور اتنی طاقت ہے کہ بیوی کو دال روٹی کھلا سکتے ہو، اس کا پیٹ بھر سکتے ہو، آپ شادی کر لو، آپ کو تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تاخیر کر رہے ہیں تو گویا آپ اسلام کے ایک اہم فریضے کو ادا کرنے میں سستی برت رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں اور تاخیر کر رہے ہیں۔ تو شادی میں روزی روٹی اور کمائی دھمائی یہ آڑے نہیں آ سکتی، ٹال مٹول نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، شادی یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جس طرح سے انسان کو کھانے پینے کی فطری ضرورت ہے، کھانا پینا یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے،
پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، کھانے کی طلب ہوتی ہے، ویسے ہی عمر کے ایک مرحلے میں انسان کو شادی کی بھی رغبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اور اس رغبت کا خیال نہ کیا جائے، اس چاہت کو پورا نہ کیا جائے تو سماج اور معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے گی، بد اخلاقی پھیل جائے گی، بد کرداری پھیل جائے گی، اور زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، اخلاقی گراوٹ آ جائے گی جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ابھی یہی ہو رہا ہے، ابھی یہی ہو رہا ہے۔ شادی یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون اس دنیا میں ایسا ہے کہ جس چیز کی فطری ضرورت انسان کو ہے اللہ نے اس کے حصول کو آسان بنایا، اس کو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہوا یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، ہوا مول نہیں بکتی، ہوا اگر مول بکنے لگ جائے تو انسان ایک سانس ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا انسان کو کہیں بھی میسر آ سکتی ہے۔ پانی بھی انسان کی فطری ضرورت ہے، پانی خریدنا نہیں پڑتا، وہ الگ بات ہے آج کل خریدا پانی ملتا ہے، لیکن عام ضروریات کے لیے ابھی بھی پانی خریدنا نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح سے شادی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اور سسٹم ہے کہ یہ انسان کی فطری رغبت اور خواہش ہے، اس کے حصول میں اگر پریشانیاں آئیں گی، شادی کرنے میں اگر پریشانیاں آئیں گی تو انسانی زندگی اضطراب کا شکار ہو جائے گی، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور اس طرح سے انسان بے چین، بے قرار اور بے سکون ہو جائے گا۔ بھائی اللہ رب العالمین نے اس بیوی کو، دلہن کو، اہلیہ کو، انسان کی محترمہ کو انسان کا چین، سکون، قرار، اطمینان قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، اور اس کا حصول بھی ہمارے اسلام نے بڑا آسان قرار دیا ہے، اس میں کوئی جھمیلا نہیں ہے۔ شادی نام ہے صرف اور صرف نکاح اور ولیمے کا، نکاح اور ولیمے کا، لیکن ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنایا ہے، ہم لوگوں نے مشکل بنایا ہے، اور مشکل ہماری روایات نے بنایا ہے۔ آج کیوں شادی میں تاخیر ہو رہی ہے؟ شادی میں تاخیر دیکھیے، 30 سال کا جوان لڑکا 35 سال 38 سال ہو گئے اور شادیاں نہیں ہو رہی ہے، بیچاروں شادیاں، پریشان ہے، پریشان۔ اور کیا دہائی دی جاتی ہے، کیا پریشانی آتی ہے شادی کرنے میں؟ پریشانی دیکھیے آپ، ایک بھائی ہے، 4 بہنیں ہیں، بھائی بڑا ہے، جب تک چاروں بہنوں کی شادیاں نہیں ہو جائے گی چھوٹی کی، بڑا بھائی شادی نہیں کر سکتا۔ یہ کون سا تصور ہے بھائی؟ یہ کس نے تصور دیا ہے؟ بڑا بھائی ہے، اسلام کا تصور کیا ہے؟ جو پہلے پیدا ہوا، پہلے شادی کے لائق ہوا، اس کی شادی کر دی جائے۔ یہاں بیچارہ بھائی 30 سالہ 35 سالہ 38 سالہ جوان موٹیار بیٹھا ہوا ہے، اس کی جوانی برباد، اور اس لیے اس کو شادی نہیں کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے گھر والوں کی طرف سے یا خاندان اور معاشرے کی طرف سے۔ اس کی جو چھوٹی بہنیں ہیں جو 20 22 25 سال کی ہیں، ان کی شادیاں جب تک نہیں ہوگی یہ ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے میرے بھائیوں، اس تصور سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کہتا ہے جو پہلے پیدا ہوا شادی کے لائق ہو گیا اس کی شادی کر دی جائے، بہنوں کے چکر میں بھائی کی جوانی برباد نہ کی جائے، اس کو اپنے اخلاق و کردار اور اپنی عزت اور اپنی عفت کا سودا نہ کرنے دیا جائے، اس کی شادی کرا دو، وہ شادی کے لائق ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، میں اسباب گنا رہا ہوں، ہر آدمی محاسبہ کرے اور اٹھ کر جائے، یہاں سے میسج لے کر جائے کہ یہ باتیں جو بیان کی گئی اگر واقعی میرے گھر میں پائی جا رہی ہے، میں سب سے پہلے ان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، ختم کرنے کی۔ شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی بھائی؟ تاخیر یہ ہو رہی ہے، لڑکی کی عمر ہوئی 20 سال 22 سال، خاندان میں قبیلے میں کوئی رشتہ نہیں ملا، 25 سال نہیں ملا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے 28 سال 30 سال ہو گئے، نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، 11 شادیاں، صرف ایک بیوی آپ کے اپنے خاندان برادری سے تھی، باقی 10 بیویاں دوسری خاندان برادری سے۔ خاندان برادری میں آپ ڈھونڈیں، اچھا رشتہ مل جائے اچھی بات ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ترجیح دیں، لیکن نہ ملنے کے بعد آپ دوسرے خاندان میں شادی کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیں، جس کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا، یہ اس چیز کو حرام قرار دینا ہے جس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم ایک مرد آدم اور حوا کی اولاد ہو، اس سے تمہارا یہ انسانی سلسلہ شروع ہوا ہے، تم آپس میں ایمانی رشتے میں بھائی بھائی ہو، یہ ذات پات اور قبیلے برادریاں صرف اور صرف پہچان کے لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں رتبے والا، اللہ کے یہاں منزلت والا وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ اگر شادی کی عمر ہو گئی، خاندان برادری میں رشتہ نہیں ملا، دوسرے خاندان میں رشتہ اچھا ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، دوسرے خاندان والا آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن آپ کا دوست ہے، آپ سے تعلق رکھنے والا ہے، آپ اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کر دیں۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے، اسلام کی تعلیم یہ آپ صرف خاندان کا رونا رو کر، برادری کا رونا رو کر 35 سال اپنی بیٹیوں کو گھر پر رکھے ہوئے، 38 سال، 40 سال، اور ایسے ہی ان کی زندگی نکل جائے، وہ جو بیٹیاں آہیں اور سسکیاں بڑھتی ہے اس میں ذمہ دار خاندان والے، برادری والے جنہوں نے ایسے قانون بنا کے رکھے ہیں۔ کوئی اگر کرنا چاہتا ہے اپنی بہن بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کا نکاح دوسرے برادری میں، تو یہ خاندان والے جو بائیکاٹ کرتے ہیں نا، بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ ہمیں بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، شیخ صاحب میری بیٹی 25 سال کی ہے، مجھے مناسب رشتہ اپنے خاندان میں نہیں مل رہا ہے، کیا میں غیر خاندان میں کر لوں؟ میں کہا مسلمان ہیں؟ ہاں مسلمان ہے، کر لو۔ آپ کو اپنے خاندان میں نہیں مل رہا، کوئی غیر لڑکا ہے آپ کو پسند ہے اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کر لو۔ شیخ صاحب میرے خاندان والے مجھے بائیکاٹ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، میں کیا کروں؟ میں اللہ کی قسم ایسے خاندان والے مجرم ہیں، مجرم، وہ ظالم ہے اللہ کی نظر میں، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ جو ان بہن بیٹیوں کو مجبور کر رہے ہیں، اس باپ کو مجبور کر رہے ہیں اپنی بہن بیٹیوں کو اپنے گھر پر رکھنے، کس نے آپ کو دلیل دی ہے بھائی؟ کس نے آپ کو دلیل دی ہے کہ آپ شادی کو حرام قرار دے دیں اس طرح سے دوسری ذات برادریوں میں؟ اسلام کہتا ہے اذا آتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کوئی رشتہ آئے جس کے دینداری سے مطمئن ہو، اخلاق سے مطمئن ہو، شادی کر دو۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ دیکھو تمہارے خاندان کا ہے نہیں اور دیکھو تمہاری برادری کا ہے، برادری ذات پات کا اللہ کے رسول نے ذکر نہیں کیا، دین اور اخلاق اور کردار پسند آ گیا شادی کر دو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تکن فی الارض فساد کبیر، زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ آج شادیوں میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ پوچھو ان بیٹیوں سے، ان عورتوں سے جو اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہے بغیر شادی کے، اس بہانے پر کہ دوسروں پہ اگر شادی کر دیں گے تو سماج میں بائیکاٹ ہو جائے گا اور سماج ہمیں گھر سے نکال دے گا اور ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ ذہنیت جس کی بھی ہے نا، وہ اپنی ذہنیت نکال دے، اور کوئی بھی بیچارہ ایسی شادی کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرے، کوئی بات نہیں، آپ کو رشتہ پسند ہے، آپ کو اپنی برادری میں نہیں ملا، دوسری برادری میں کر سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اپنی بہن بیٹیوں کو ایسے گھر میں فالتو میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کی بھی زندگی ہیں، کتنے تانے ان کو سننے کو ملتے ہیں، باپ کو کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں، لڑکی کی ماں کو، ان کے بھائیوں کو کتنے تانے سننے ملتے ہیں، اور ان لڑکی کے گھر والوں کی نظر میں پورا سماج، پوری برادری، سب کے سب ظالم ہوتے ہیں۔ ظالم یہ دیندار لوگ یقین ہم پہ ظلم کر رہے ہیں کہ ہمارا بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں ایسا کرنے سے روک رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ذات پات برادری کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے، اس منفی سوچ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، آپ دیکھیں، کوشش کریں، نہ ملے تو کہیں اور بھی کر سکتے ہیں، اسلام کی طرف سے اجازت ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے، بات ہوئی تھی صبح ہی ہمارے مکرانے میں، عمومی طور پر یہ چلتا ہے اور اچھے اچھے دیندار لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، استغفر اللہ میں ظالم، ہماری جماعت کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ اس میں ملوث ہیں، استغفر اللہ۔ کیا ہے طریقہ؟ کیا ہے بھائی؟
لڑکی والا رشتہ لے کر لڑکے کے پاس نہیں جا سکتا. لڑکی والا رشتہ لے کر لڑکے والے کے پاس چلا جائے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, بہت بری چیز ہے. یا لڑکی کا بھائی کسی کے سامنے اپنی بہن کا رشتہ پیش نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ لڑکی والے رشتہ لے کر آ رہے ہیں, پھر اس میں باتیں بنائی جاتی, پتہ نہیں لڑکے میں کوئی کمی ہوگی یا پہلے رشتہ ٹوٹا ہو گیا, کہیں ٹوٹ گیا ہوگا, کوئی خامی ہوگی, بتا نہیں رہے ہیں اور مجبوری میں ایسا کر رہے ہوں گے, یہ وہ. میرے بھائیوں, اسلامی تعلیم یہ ہے لڑکی والا بھی رشتہ لے کر جا سکتا ہے, لڑکے والا بھی رشتے لے کے جا سکتا ہے. جب شادی کی عمر ہو جائے, رشتہ پسند آ رہا ہے, لڑکی والے کو لڑکا پسند آ رہا ہے, اور اگر لڑکی والے کو لڑکا, تو اس طرح سے رشتہ لے کر جایا جا سکتا ہے. یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. لیکن لڑکے والے تو دیکھیے, لڑکے والوں کا ایگو دیکھیے, انا دیکھیے کہ ہمارے پاس چل کر آ رہے ہیں, ہمارے پاس چل کر آ رہے ہیں, اور اپنے آپ کو پھر ڈھنڈوروں بیٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہاں سے رشتہ آیا ہے. فونوں پر فون لگائے جاتے رشتہ داروں میں, دیکھیے ہمارے بچے کی حیثیت دیکھیے, ہمارے لڑکے کا وقار دیکھیے, سماج میں فلاں گھر سے رشتہ آیا ہے, یہ آیا ہے, وہ آیا ہے. اور اس طرح سے انا اور ایگو میں, تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر بیچارے لڑکی والے پر الزامات لگاتے ہیں اور ان میں کمیاں اور خامیاں ڈھونڈتے ہیں. اللہ کی قسم ایسا کوئی تصور اسلام کا, کوئی تصور اسلام کا نہیں ہے. آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے, اللہ کے واسطے جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں اپنا داماد بنانے کے لیے, آپ لے کر جا سکتے ہیں. لڑکے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ لڑکی والا آیا ہے تو یہ معیوب بات ہے. کوئی معیوب بات نہیں ہے, کوئی معیوب بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود چل کر آتے تھے, رشتہ پیش کرتے تھے اپنے لڑکوں کا کہ اللہ کے رسول اس لڑکی سے شادی کروا دیجئے, یا لڑکی والے آتے تھے, اللہ کے رسول اس لڑکی سے شادی کروا دیجئے. اسلام کا کوئی بنایا ہوا ایسا سسٹم نہیں ہے, کوئی بھی نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ تو اسی وجہ سے بیچارے, لڑکی جوان 20 سال 25 سال 30 سال, اب بھائی کس کے پاس رشتہ لے کر جائیں؟ رشتہ لے کر جائیں گے تو سماج والے بات بنا لیں گے کہ بھائی لڑکی والا رشتے کے لیے ترس رہا ہے, بھٹک رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے. تو اللہ کے واسطے شادی میں تاخیر اس بری روایات سے ہو رہی ہے, اس برے تصور سے ہو رہی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لڑکی والا بھی رشتہ لے کر جا سکتا ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بھائی لڑکی والا رشتہ لے کر جائے, لڑکی والا رشتہ لے کر جائے. لڑکی خود اگر کسی کو اپنے لیے پسند کرتی ہے, دین اور اخلاق کے اعتبار سے لڑکی کو اجازت ہے وہ اپنا رشتہ اپنے باپ اور ماں کے سامنے پیش کر سکتی. لڑکی خود دیندار ہونے کی حیثیت سے, اخلاق و کردار میں اگر وہ کسی کو سمجھتی ہے کہ فلاں لڑکا میرے لائق ہے, وہ خود اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائی کو بول سکتی ہے کہ فلاں جگہ میرا رشتہ کر لیا جائے. دیکھیے آپ, دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, شعیب علیہ السلام کے قصے میں. موسیٰ بھاگ گئے تھے مصر سے گئے تھے شعیب علیہ السلام کے پاس, اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی, اور جو بکریاں لے کر جا رہی تھی. موسیٰ نے دیکھا یہ بکریاں پلانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کنویں کے پاس. موسیٰ نے ان کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے دروازے کو کھول دیا, وہ پانی پلا کر گئی اور اپنے ابا سے پورا ماجرا بیان کیا شعیب علیہ السلام سے. تو پھر ان کے ابا نے کہا موسیٰ کو بلا کر لے کر آؤ. وہ موسیٰ کو بلانے ایک عورت آئی, تو ایک لڑکی آئی ان کی. اس بچی نے کیا کہا اپنے باپ سے, ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ابا جان, یہ نوجوان یعنی موسیٰ یہ بڑے امانت دار ہے, بڑی حیا ان کے اندر, میں نے حیا اور امانت دار پائی ہے. آپ ان کو اپنے ہاں کام پر رکھ لیجئے, اپنا خادم بنا لیجئے. دیکھیے شعیب علیہ السلام بڑے دراندیش تھے, سمجھتے تھے کہ بیٹی کیا کہنا چاہتی, بیٹی کیا کہنا چاہتی, الفاظ کیا ہیں, یعنی بیٹی کی رغبت کو سمجھ گئے. اور موسیٰ سے کہا میں اب تمہاری شادی دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے کرنا چاہتا ہوں. پتہ کیا چلا کہ بیٹی بھی لڑکی بھی اگر کسی کو اپنے لیے مناسب اور بہتر سمجھتی ہے, اپنے ماں باپ کو خود بول سکتی ہے کہ میرا نکاح وہاں کر دو, اتنی گنجائش ہے. لیکن کس بنا پر؟ اخلاق اور کردار اور دینداری کی بنا پر. ایسے نہ ہو کسی اور اسٹیٹس کی بنا پر لڑکی بات چیت کر کے اپنے ماں باپ کو مجبور کر رہی ہو, یہ ایسی گنجائش نہیں ہے. صرف اخلاق اور دینداری کی بنا پر, کریکٹر کی بنا پر, اخلاق کی بنا پر لڑکی بھی اپنے باپ کو, اپنے والدین کو, اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے بول سکتی, اتنی گنجائش ہے.
تو میرے بھائیوں یہ تصور نکالنے کی ضرورت ہے کہ لڑکی والا رشتہ لے کر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں شادی کو ہم نے آج آسان مشکل بنایا ہے، جبکہ شادی آسانی کا نام ہے، شادی نام ہی آسانی کا ہے، شادی نام ہی آسانی کا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اٹھا کر دیکھ لیں، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کا زمانہ اٹھا کر دیکھ لیں، اسی طرح سے تابعین کا زمانہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ پتہ چلے گا ان کی شادیاں دیکھ کر اور ان کی شادیوں کے بارے میں سن کر کہ شادی نام ہی آسانی کا ہے، شادی میں کوئی جھمیلا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں ہے، مدینہ کوئی بڑا مدینہ نہیں تھا اس وقت، چھوٹا سا مدینہ تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، اللہ کے رسول کو پتہ چلا، اللہ کے رسول نے پوچھا اتزوجت، اے جابر تم نے شادی کر لی ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہاں شادی کر لی ہے۔ کہا کنواری سے کی ہے یا مطلقہ سے یا بیوہ سے کی ہے؟ کہا اللہ کے رسول مطلقہ اور بیوہ سے کی ہے، کیونکہ پہلے سے میرے 9 بہنیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی ماں کی خدمت کر دیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو پتہ نہیں جابر کی شادی کا، پتہ نہیں اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول جابر نے شادی کی ہے، اور بات کنواری سے کی ہے یا مطلقہ اور بیوہ سے کی پتہ نہیں ہے، اور مدینے میں اللہ کے رسول رہ رہے ہیں، مدینہ چھوٹا ہے۔ اور دیکھیے دوسرا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی مدینے کے اندر، اللہ کے رسول نے زردی کے نشان دیکھے ان کے کپڑے پر، جو اس وقت عورتیں لگاتی تھی تو ان کے کپڑے پر لگ گیا تھا ان کی بیوی کا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عبد الرحمن شادی کر لی ہے؟ عبد الرحمن شادی کر کے ہاں اللہ کے رسول شادی کی ہے۔ کیا دیا ہے مہر میں؟ نواتم من ذهب، کھجور کی گٹھلی کے برابر مہر میں سونا دیا ہے اور شادی کر لی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اولم ولو بشاۃ، کہ تم ولیمہ کرو۔ اللہ کے رسول نے اتنا کہا ولیمہ کرو، اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں کہ شادی ہو گئی، پتہ ہی نہیں ہے، اور مدینے کا معاملہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، دیکھیں شادی میں کتنی سادگی ہے۔ اور دیکھیے ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے شادی کر لیجیے، انی وہبت نفسی لک، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کر لیجیے۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے میری کروا دیجیے، میری کروا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا آپ کرنا چاہتے ہو، التمس خادما ولو حدید، کہ ایک لوہے کی انگوٹھی تیار کر کے لے آؤ اور شادی کر لو۔ کہا اللہ کے رسول اتنا ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا 2 صورتیں یاد ہیں؟ صورتیں یاد ہے؟ کہا صورتیں یاد کروا دو۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جن کو پتا نہیں ہے میری اس عورت سے شادی ہونے والی ہے، اور آدھا گھنٹے بعد شادی ہو گئی۔ دیکھیے شادی میں آسانی دیکھیے، سادگی دیکھیے۔ ہم لوگوں نے جھمیلے بنائے ہیں، اور ہمارے یہاں اس قدر شادی کی پہلے سے کتنی تیاری اور کیا کیا اس کے لیے اسراف، اور کارڈ میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور ٹینٹ میں اتنے روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور بیاس پر پیسے لیے جاتے ہیں، اور ہلدی کی رسم کی جاتی ہے، اور بن نوری کی رسم کی جاتی ہے، اور یہ لیٹر لکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، یہ تام جام جھمیلے یہ ہمارے کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ان کی شادیاں دیکھیے۔ سعید بن مسیب تابعین کے سردار ہیں، تابعین کے سردار، ان کا ایک شاگرد تھا، مدینہ مسجد نبی میں پڑھنے آتا تھا، ابن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ، پڑھنے آتے تھے ان کے پاس، 4 دن تک پڑھنے نہیں آئے۔ پوچھا کہاں گیا ہمارا شاگرد، پڑھنے نہیں آ رہا۔ بلایا گیا، کیوں نہیں آ رہے تھے پڑھنے کے لیے؟ کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں پڑھنے نہیں آیا، مجھے غم لائق ہو گیا تو میری بیوی کا انتقال۔ کہا اچھا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہاں شادی کرنا چاہتے ہو؟ ابن المسیب کی مدینے کی سب سے خوبصورت بیٹی، سب سے خوبصورت بیٹی، دیندار خوبصورت بیٹی، وقت کا بادشاہ عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے سے نکاح کروانا چاہتا تھا، ابن المسیب کی بیٹی سے پیغام نکاح بھی بھیجا تھا، لیکن ابن المسیب نے انکار کر دیا، منع کر دیا، تمہارے بیٹے سے شادی نہیں کروں گا۔ اپنے شاگرد سے کہا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہاں شادی کر؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ کہا کروں گا، میرے پاس 4 درہم ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ وہیں اپنی بیٹی کو بلایا، 2 گواہوں کو بلایا، خود نکاح پڑھا دیا، اور ابن ابی وداع گئے اپنے گھر پر اور ماں سے بتایا ماں میں نے نکاح کر لیا ہے۔ ماں نے بھی نہیں پوچھا کہ نکاح کر لیا ہے، ماں نے بھی نہیں پوچھا، ماں نے بھی پوچھا۔ اور ابن ابی وداع کہتے ہیں روزے کا دن میں روزے سے تھا، میں نے روزہ افطار کیا، ابن المسیب رات میں آئے میرے پاس اپنی بیٹی کو لے کر، یہ تمہاری دلہن ہے، آج سے
اور تم اس کے شوہر ہے. اور ہمارے ہاں شادیوں کو بیویاں لے جانے پہ استغفر اللہ من ذالک، بیویاں لانے پہ اس قدر کیا الفاظ استعمال کیے جائے، کیا الفاظ. لوگ دوسرے دیکھ کر ہنستے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تماشا کرنے جا رہے ہیں. اس طرح سے جانوروں کی طرح بھیڑ کرنا اور تماشے کرنا اور شور و ہنگامہ کرنا جیسے شادی نہیں کی کوئی نئی آفت مول لی ہے. استغفر اللہ. عقل کے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں اس شادی کو تم جو باعث برکت تھی اپنے لیے باعث رحمت بنا رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ ان ٹنٹوں کی وجہ سے ہماری شادیوں سے آج برکت ختم ہو گئی، برکت ختم ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ برکت والی شادی ہوتی ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہوتا ہے. ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تو مالدار اپنی شان و شوکت اسی میں سمجھتا ہے، اپنی شان دکھانے کا ذریعہ ہی مال اور دولت کو سمجھتا ہے. اللہ کے واسطے غریبوں کا خون مت پیو، اللہ کے واسطے غریب لڑکیوں کو دیکھو، ان کی بھی لڑکیاں ہیں. آپ کی شادیوں کو دیکھ کر ان کے دل جلتے ہوں گے، ان کی بیٹیاں بھی خواہش رکھتی ہوگی اور ان کے بھی ارمان ہوتے ہوں گے کہ ہماری بیٹی بھی گھر سے نکل جائے. لیکن آپ کی ان شادی کی وجہ سے اگر کسی پر بھی شادی کرنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں سب مجرم ہیں، سب کی گرفتاری ہوگی، سب کی پکڑ ہوگی، پھر سب کی ہیگڑی نکل جائیں گی. مالدار لوگ اس میں پہلے گرفتار کیے جائیں گے، مالدار لوگ جن کو اپنی مالداری کا نشہ چڑھا ہے شان و شوکت دکھانے کا کہ شادی جس کو اللہ کے رسول نے آسان بنایا تھا، معاشرے کے لیے ان مالداروں نے شادی کو مشکل بنا دیا. اور مشکل بنایا ہے ہم علماء کرام نے کہ ہم اس طرح سے بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے. میرے بھائیو شادی میں تاخیر نہ کریں. اور دیکھیے شادی کے تعلق سے غلط رسومات اور تصورات اور اوہام جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. شادی سے پہلے لڑکی دیکھنے کا مسئلہ ہے. دیکھیے لڑکی دیکھنے کا مسئلہ، لڑکی دیکھنے کے لیے پورا کنبہ خاندان جاتا ہے، پورا کنبہ خاندان. اور ایک بار نہیں 10 بار بٹھایا جاتا ہے لڑکی کو 10 بار دکھایا جاتا ہے. شوہر لڑکے کو پسند ہے لڑکی، کبھی کبھی ریجیکٹ بہن کر دیتی ہے، بہن ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور بھائی آپ لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، لڑکی والوں کے جذبات کا خیال رکھیں، جذبات کا خیال. آپ ایک بار گئے نا، آپ نے نہیں کی، ایک بار وہاں پر لوگوں کی لسٹ میں شمار ہو گیا کہ ایک رشتہ کینسل ہوا ہے. اللہ کے واسطے پہلے ہی آس پڑوس سے معلوم کر لے، رشتہ داروں کے سے معلوم کر لے لڑکی کے بارے میں. آپ کو آپ نے لائق لگے تبھی دیکھنے کے لیے جائیں. ہوتا کیا ہے پورا گھر جا رہا ہے، کنبہ اور خاندان جا رہا ہے، ان کی دعوتیں ہو رہی ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے ابھی تو. اور پھر اس میں وہ لڑکے کی خالہ، بھابھی اور پھوپھیاں اور چچیاں، وہ پورے محلے کی عورتیں جاتی ہیں. پھر وہاں سے آنے کے بعد جواب دیں گے آپ کو. پھر باتیں بننا شروع ہوتی ہے، لڑکی ٹھنگنی تھی یا اس کے دانت نکلے ہوئے تھے یا وہ چل صحیح سے نہیں رہی تھی، اس کا گلا ایسا تھا اور گال ایسے تھے. استغفر اللہ من ذالک. کوئی آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرے کیسا لگے گا؟ پھر اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اور افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ریجیکٹ کون کرتا ہے؟ لڑکے کے دوست بھی جاتے ہیں لڑکی دیکھنے، وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. یہ بے حیائی کا عالم شروع ہوا ہے، لڑکے کے دوست بھی دیکھنے جا رہے ہیں. یہ نئی روش شروع ہوئی ہے اب اپنے یہاں. لڑکے کے دوست بھی پسند کرتے ہیں کہ تمہارے لیے مناسب ہے. استغفر اللہ. شادی تمہیں کرنی ہے، ان کو کرنی ہے. اللہ کے واسطے ان رسومات سے بچیں. لڑکی والے کے جذبات کا خیال رکھیں، لڑکی کے جذبات کا خیال رکھیں. آپ تو آ کر بول دیں گے ہمیں رشتہ جمع نہیں، وہ کس طرح سے روئے گی، سسکے گی، آہیں بھرے گی رات میں کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا، ہو سکتا ہے میرے اندر خامی ہو. وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی، اپنے آپ کو اپنے والدین کے لیے بوجھ سمجھے گی. اور کتنے واقعات سننے میں آتے ہیں، بہت ساری لڑکیاں اس وجہ سے اپنے آپ کو مار ڈالتی ہے، آتما ہتیا کر لیتی ہے. کون ذمہ دار ہے اس کے؟
ہم لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ شادی کی یہ رسومات اور ٹنٹے پالے ہیں. بہت ساری باتیں اور ہیں شادی کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کی جائیں گی، نکاح اور ولیمے کے تعلق سے، اور اسی طرح سے مہر کے تعلق سے، اور جو بھی رسم و رواج پریکٹیکل لائف میں چل رہی ہیں اس تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سمپل شادیاں کرنے والا بنائیں. اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی شادی کے اندر اسلامی تعلیمات کو ملحوظ رکھنے والا بنائیں. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مکمل عمل کرنے والا بنائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.